اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں مجاہدین اور قاعدین کا ذکر تھا، اور پھر مجاہدین کی فضیلت اور ان کا اجر اور ثواب کا ذکر تھا۔ آج اللہ رب العزت ہجرت اور اس کے احکام اور اس کے فضائل اور اس کی برکات اور ہجرت نہ کرنے والے کے لیے وعید کو بیان فرمائیں گے۔ آج کے درس کے اندر 3 باتیں ذکر کرنی ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہجرت کہتے کسے ہیں، ہجرت کیوں کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہجرت کے فضائل کیا ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہجرت کی برکات کیا ہیں۔ ہجرت کہتے ہیں کہ جہاں پر بندے کی اپنے دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو بندہ اپنے دین کو بچا کر دار الکفر سے دار الاسلام کے اندر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اس کی تعریف یوں بھی کی ہے، فرماتے ہیں کہ کسی وطن کو دینی وجوہات کی بنا پر چھوڑنا یہ ہجرت ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب بندہ اپنا دین بچاتا ہے دار الکفر کے اندر کافروں کے پاس رہتے ہوئے، اور وہ لوگ مسلمانوں کو، اس مومن بندے کو، مسلمان کو دینی احکامات ادا کرنے کے اوپر تکلیفیں دیتے ہیں، تو پھر اس بندے کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے۔ ابتدائے اسلام کے اندر جب مسلمان آہستہ آہستہ دین کے اندر داخل ہو رہے تھے تو کفار کی طرف سے آہستہ آہستہ ایذائیں، سازشیں، تکلیفیں ان کے اندر بھی تیزی آ رہی تھی۔ تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہجرت کرو، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے پھر مکہ سے ہجرت کی، مدینہ کی طرف آئے۔ تو یہ وہ ہجرت تھی، اس ہجرت کے اوپر اللہ نے بڑے انعامات رکھے تھے۔ یہ ہجرت کرنی فرض تھی۔ بعد میں جب مکہ فتح ہوا تو یہ ہجرت منسوخ ہو گئی، اس کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ اب ہجرت ہے جی، ہجرت کی فضیلتوں کے بارے میں جس طرح قرآن کے اندر جہاد کا ذکر جا بجا ہے، ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے، اسی طرح ہجرت کا ذکر بھی قرآن کے اندر جا بجا ہے اور ہر جگہ پہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں جی۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں نہ ہجرت کرتا ہے نہ جہاد کرتا ہے، وہ بندہ اللہ کی رحمت کا امیدوار نہیں ہے۔ امیدوار کون ہے جی؟ وہی ہے جو ہجرت کرتا ہے جی۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ ورسولہ، کامل مہاجر وہ ہے کہ وہ ان تمام کاموں سے باز آ جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے بندے کو روکا ہے۔ اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ بندہ جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر باہر سے نکلتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر نکلتا ہے، اپنے رسول کو راضی کرنے کی خاطر نکلتا ہے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر راستے کے اندر اس بندے کو موت آ جاتی ہے، تو فرمایا فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، یہ بندہ اگرچہ مقصود تک نہیں پہنچا، جانا اس نے دوسرے ملک میں تھا، ابھی گھر سے نکلا 1 2 4 قدم رکھے، لیکن نیت دل میں یہ تھی میں نے ہجرت کرنی ہے، 2 4 قدموں کے بعد اس بندے کی موت آ گئی، فرمایا فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس بندے کا اجر بھی اللہ کے ہاں ثابت ہو چکا ہے، اللہ کے ذمہ ہے، وہ بندہ اللہ اس کو کیا کرے جی، اس کا بھی اجر دے۔ اسی طرح قرآن یہ بھی کہتا ہے
کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ اور وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہجرت کے وہ چند فضائل تھے جو خود قرآن نے بیان کیے، اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمائے۔ پھر اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، کہ ہجرت انسان کے پچھلے وہ تمام گناہ جو اس نے کیے ہوتے ہیں، اللہ اس ہجرت کی بدولت اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ چند مخصوص واقعات تھے، ورنہ قرآن کے اندر ہجرت کی بڑی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے جب ہجرت کی، اپنے صحابہ کو حکم دیا۔ ایک ایسا صحابی جو مکے کے اندر تھا، بڑا ضعیف تھا، کمزور تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، چلنے کے اندر اس کی طاقت نہیں تھی، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب اس کو اللہ کے پیغمبر کی طرف سے یہ حکم ملا اور یہ آیات کریمہ اس کے پاس پہنچی تو فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، یہ والی کہ جب بندہ معذور ہو، مجبور ہو، بے بس ہو، بے کس ہو، باوجود اس کے کہ وہ بندہ مجبور بھی ہو، تو فرمایا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، قریب ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ لیکن پیچھے اللہ نے فرمایا جو بندہ باوجود طاقت ہونے کے، ہجرت فرض ہونے کے بھی وہ ہجرت نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں فاولئک مأواہم جہنم، اگرچہ ہے مومن مسلمان ہے، ٹھکانہ اس کا کیا ہے جی؟ جہنم ہے جی۔ وساءت مصیرا، برا ٹھکانہ ہے۔ کیونکہ جس طرح اعمال کے اندر نماز فرض ہے تو اس وقت ہجرت کرنی بھی فرض تھی، اور جس بندے نے ہجرت نہیں کی، مسلمانوں کے ساتھ رلا میرا رہا، تو اس کا حکم بھی پھر کفار ہی کی طرح ہوگا جی۔ تو اب جب وہ ہجرت کا حکم نازل ہوا تو اسے تین ٹولیاں بن گئی جی۔ ایک وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے دین کو بچانا لازمی اور ضروری سمجھا، وہ صحابہ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، گھر بار کو، اپنے کاروبار کو، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، مدینہ کے اندر پہنچ گئے۔ اور کچھ وہ تھے جو اپنے کاروبار کو دیکھتے تھے، اپنے گھر بار کو دیکھتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو دیکھتے تھے، اور یہاں کی عیش و عشرت کو دیکھتے تھے، تو وہ وہیں پہ رہ گئے۔ اور اسی طرح تیسرا وہ طبقہ تھا جو جانا تو چاہتا تھا، اسباب بھی نہیں تھے ان کے پاس، لیکن یہ ہے کہ معذور تھے، کچھ کو راستہ نہیں پتہ تھا، کچھ کو راستہ تو پتہ تھا، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر چلنے کی طاقت نہیں تھی، کوئی ساتھ لے کر جانے والا نہیں تھا۔ فرمایا کہ پہلا قسم کا طبقہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھی نکلے اور ہجرت کے لیے بھی نکلے، فرمایا اولئک هم الفائزون اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسرا وہ طبقہ جو اپنی مال و متاع کو دیکھ کر یہیں دنیا میں رہا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم ہجرت نہیں کرتے ہو؟ کس وجہ سے نہیں کرتے ہو؟ دنیا کے اندر ہمارا مال و متاع ہے، جائیدادیں، مقام ہے، یہاں پر ہماری عزت ہے، شرافت ہے، عظمت ہے، تو وہاں پر جا کر تو ہمیں ملے گی نہیں۔ ظاہر بات ہے ہجرت کرنی آسان نہیں ہے جی، بندے کو اپنا آبائی گاؤں چھوڑنا پڑتا ہے جی، بندے کو اپنی تجارت چھوڑنی پڑتی ہے، اپنا گھر بنایا ہوا چھوڑنا پڑتا ہے، بندے کو اپنے کارخانے چھوڑنے پڑتے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے جس علاقے میں جائے گا وہ علاقہ بھی نیا ہوگا، وہاں پر زبان کی ایک مشقت ہوگی، زبان سمجھ نہیں آئے گی، وہاں کی غذا بندے کو موافق آئے گی یا نہیں آئے گی، وہاں کی آب و ہوا بندے کو موافق آئے گی یا نہیں آئے گی، وہاں پر بندے کو کاروبار ملے گا یا نہیں ملے گا، تو یہ بندے کو طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں لائق ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، جو لوگ ہجرت کر کے جاتے ہیں وہ اللہ کی زمین کے اندر پائیں گے جی مراغما کثیرا وسعا، بہت زیادہ وسعت والی جگہ، وہاں پر دوڑ بھی سکتے ہیں جی، اور وسعا وہاں پر اللہ ان کو کیا کر دے گا جی؟ وسعت سے بھی مالا مال کر دے گا جی۔ دیکھیں جی تاریخ گواہ ہے جی، جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے، اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازا ہے جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، عراق کا علاقہ ان کا اپنا ہے جی، جہاں پر ان کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن قوم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے شام میں جاتے ہیں،
اللہ نے پھر وہ شانیں عطا فرمائی، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیلیوں کو مصر سے لے کر شام جاتے ہیں، موسیٰ تھا جو اللہ پھر اس کو کیا کرتا ہے جی، موسیٰ کلیم اللہ بناتا ہے، پھر اللہ ان کو من اور سلوہ کھلاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاک پیغمبر جب مکہ میں ہیں جی، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور صحابہ ان کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، پھر اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر کے صحابہ کو وہ شانیں عطا فرمائی۔ دیکھیں جی، ہم جو واقعات سنتے ہیں نا جی، صحابہ کو کھانے کے اندر تکلیفیں تھیں، حضور کو کھانے کے اندر تکلیفیں تھیں۔ کچھ صحابہ تو وہ تھے جو تقوی کے بڑے پرہیزگار لوگ تھے جی، وہ اپنے پاس پونجی جمع نہیں کرتے تھے، پیسے جمع نہیں کرتے تھے، جو ہوتا تھا اسے خرچ کر ڈالتے تھے۔ اور کچھ ایسے تھے جن کے پاس مال بہت زیادہ تھا جی، اور صحابہ کے بارے میں ایسے بھی آتا ہے جو 10 ہوتے، 6 ہوتے، تو وہ کیا کرتے، ایک اونٹ کو ذبح کرتے جی اور وہ کھا لیتے جی۔ یہ بعد میں پھر اللہ نے فراوانیاں دی، شروع میں مشقتیں آئیں، گھر بار کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا، جائیدادوں کو چھوڑا، پھر اللہ نے زمینیں بھی دیں، جائیدادیں بھی دیں، نام بھی دیے جی، شہرت بھی دی، بلندیاں بھی دی جی۔ فرمایا کہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، دنیا کے اندر، یہ مکہ کے اندر رہ کر تم اس وجہ سے نہیں جانا چاہتے ہو کہ ہمیں وہاں پر کچھ ملے گا، نہیں، فرمایا وہاں پر بہت کچھ ملے گا۔ اور وہ لوگ، دوسرا طبقہ جو جانا نہیں چاہتا، تو ان کی جب موت کا وقت آتا ہے نا جی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں روح قبض کرتے وقت، ان کو کہتے ہیں بتاؤ تو نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیوں کیا جی؟ تو قالوا فیما کنتم، وہ فرشتے پوچھتے ہیں بتا تو کس حالت میں تھا؟ تو پھر بندہ اس وقت جواب دیتا ہے قالوا کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین کے اندر کمزور تھے، بے بس تھے، بے کس تھے، ہمارے پاس کوئی متاع سامان نہیں تھا، ہیلہ نہیں تھا، یا ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ہم اس کو اپناتے اور ہجرت کر کے وہاں پر جاتے۔ تو فرشتے اس وقت بندے کو کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ نے تجھے نہیں کہا تھا میری زمین کشادہ ہے، وسیع ہے، یہاں سے ہجرت تو کر؟ تو فرماتے ہیں فتہاجروا فیہا، تو اس کے اندر ہجرت کرتا، تو لیکن تو نے ہجرت نہیں کیا۔ فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، اب یہیں پہ ٹھہر، اب تیرا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آخر میں اللہ نے مہاجر کے لیے اجر اور اس کے ثواب کا ذکر فرمایا جی، فرمایا ومن یخرج من بیتی مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت، وہ بندہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے محض اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کرتا ہے۔ دیکھیں جی، حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلی ایک حدیث آتی ہے جی، جس کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها، جو بندہ دنیا کمانے کی خاطر ہجرت کرتا ہے تو اسے پھر دنیا ہی ملتی ہے جی، اور جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر، اپنے پیغمبر کو راضی کرنے کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اللہ اسے اس ہجرت کا بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ اس کا بھی اجر اور ثواب اور اس کام کو بھی آسان فرماتے ہیں۔ شرط کیا ہے جی؟ نیت خالص ہو جی۔ تو فرمایا جو بندہ گھر سے نکلتا ہے، نیت اس کی کیا ہے جی؟ ہجرت کی ہے، 1 یا 2 قدم چلتا ہے جی، تو اللہ اسے کیا کر دیتے ہیں جی؟ فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس بندے کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا جی۔ جو لوگ باوجود اس کے کہ طاقت ان کے پاس تھی، اسباب تھے، وہ گئے نہیں، تو فرمایا فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وہ لوگ جو کیا تھے جی؟ مجبور تھے جی، معذور تھے، کانے تھے، اندھے تھے، لنگڑے تھے، لولے تھے، اور ان کو جانے کا راستہ بھی پتہ نہیں تھا، اور ان کو لے کر جانے والا بھی کوئی نہیں تھا، فرمایا قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے گا، اور اللہ ہے بھی کیا جی؟ غفور، بخشنے والا اور رحیم، رحم کرنے والا۔